كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور بلوغ المرام کی کتاب النکاح کے شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، ولیمے پر گفتگو ہو رہی تھی. پچھلی نشست میں کئی روایات ولیمے کے متعلق گزر چکی ہیں. ولیمے کا معنی، ولیمے کا مطلب اور اس کے شرعی حکم کیا ہے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے قدرے. آج ولیمے ہی کے مزید مسائل پیش کیے جائیں گے. انہی میں سے ایک حدیث ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اذا دعی احدکم فلیجب، اذا دعی احدکم فلیجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ایک تو حدیث جابر بن عبداللہ کی ہے، اور دوسری حدیث ابو ہریرہ کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اذا دعی احدکم فلیجب، ہو جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے. پچھلی نشست میں بعض احادیث گزری تھیں کہ جس میں ہے کہ یہ دعوت ولیمہ،
نکاح کی دعوت ہو. اور بعض روایتوں میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ہر قسم کی دعوت اگر کوئی مومن بندہ کوئی مسلم بھائی آپ کو دعوت دے تو چاہے ولیمے کی ہو یا غیر ولیمے کی، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے، انکار نہ کرے. لیکن ولیمہ کی دعوت جو ہے اس کی تاکید دوسری روایات سے بھی آئی ہوئی ہے. یہاں آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو انکار نہ کرے، فلیجب، دعوت قبول کر لے. فإن کان صائما، اگر وہ روزے سے ہے، مدعو جس کو دعوت دی جا رہی اگر وہ روزے سے ہے تو آپ نے فرمایا دعوت کا انکار نہ کہ بھائی میں روزہ سے ہوں اور کسی دن میں رکھے ہوتے تو میں آتا، لیکن کل تو نہیں آؤ گا چونکہ آپ نے جس دن دعوت رکھے اس دن میں روزے سے ہوں، نہیں، یہ نہ کہے. فلیجب، دعوت کو قبول کر لے. فإن کان صائما، اگر روزے سے ہے تو چلا جائے، بیٹھ جائے، شریک ہو جائے، مہمانوں میں شامل ہو جائے. اب جہاں تک اس کے روزے کا معاملہ ہے، وإن کان مفطرا، اگر افطار روزہ نہیں ہے تو کھا لے، اور اگر روزے سے ہے تو فلیصلی، وہ صلاۃ کر لے. دو معنی ہے، ایک تو ہے دعا دے دے اور دوسرے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر بغیر کھائے واپس آ جائے. یہ انکار نہ کرے، جائے ضرور، حاضری دے دے. اور اگر اس علاقے کا ہم اس معاشرے میں کچھ تحفے تحائف کبھی کوئی رواج ہے، ایک کلچر وہاں کا ہے، تو آپ وہ بھی دے دیں، شامل ہو جائیں. کھانے کی باری آئے تو اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو کھائیں، تھوڑا زیادہ جو بھی ہو شریک ہو جائیں. اور اگر روزے سے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے افطار کریں، روزہ توڑ دیں، اور چاہے تو روزہ پورا کریں. اگر کھا لیں تو بہت اچھا ہے، اور نہیں تو کم سے کم دعا دے کر کے یا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے واپس آ جائے، انکار نہ کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ یا کوئی فردی روزہ نہ ہو. جیسے کوئی رمضان کی قضا کر رہا ہے، کفارے کا روزہ ہو. اگر فرائض روزے میں سے ہے تب تو نہ توڑے، صرف اس کے لیے کیا ہے، شمولیت ہے اور دعا کر دینا ہے. اور اگر نفلی روزہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے میں آدمی کو اللہ نے اس کو زیادہ اختیار دیا، اپنا حکم کم رکھا ہے، بندے کی مرضی کو زیادہ تمہارا مالک ہے، خود زیادہ مالک ہے، چاہو تو رکھو اور چاہو تو توڑ دو، انکار نہ کرو. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم ہی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ایسے حدیث مروی ہے جس میں آپ نے اشارہ کیا فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، اور چاہے تو روزہ چھوڑ دے، کھانا کھا لے، دعوت میں شامل ہو جائے، نفلی روزہ بعد میں رکھ لے گا کبھی. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اور چاہے تو کھانا چھوڑ دے اور اس کے حق میں دعا وغیرہ کر کے واپس آ جائے اگلی دن. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق
وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طعام الولیمۃ اول یوم حق، ولیمے کی پہلے دن کی دعوت یہ ضروریات میں سے ہے. اولم ولو بشأۃ، معمولی ہو، انسان اپنے حالات اور ظروف کو دیکھ کر کے ولیمہ کرے. پہلے دن کا ولیمہ جو ہے وہ حق ہے، ثابت ہے، سنت ہے. اور بعض اہل علم جو کہتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت واجبات میں سے ہے، وہ حق کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ واجب ہے. وطعام یوم الثانی سنہ، اور دوسرے دن ولیمہ، یعنی ایک دن تو ہو گیا، یہ حق ہے، ثابت ہے، ضروری واجب ہے. اور دوسرے دن اور اگر کرنا چاہتا تو سننا، یعنی یہ بھی ایک جائز چیز ہے، کر لے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی ثابت ہے. لیکن وطعام یوم الثالث سمعۃ، لیکن تیسرے دن کا ولیمہ یہ جو ہے سمعہ ہے، یعنی ریاکاری اور دکھلاوا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے. اور سمعہ، ریاکاری، دکھلاوا اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض اور بدترین اعمال میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. اسی لیے آگے فرمایا ومن سمع سمع اللہ بھی، اور جو انسان ریاکاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کو بالکل عام کر دے گا، فاش کر دے گا، اور وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. یہ حدیث جو آپ نے سنا، اس میں ولیمے کی 2 دن کی گنجائش ہے، ایک دن یا دوسرے دن. پھر اس کے بعد تیسرا دن جو ہے، اس تیسرے دن میں بچنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. انسان اس دن اپنے آپ کو بچائے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے پچھلی نشست میں بات آئی تھی کہ یہ ایک عام حالات میں ہے. لیکن اگر کچھ ایسے انسان کے حالات، کچھ ایسی مشکلات آ جائیں سامنے، جیسے کہ آپ کے رشتے دار، قرابت دار زیادہ ہیں، آپ کا مکان چھوٹا ہے، ایک دن نہیں کر سکتے، تو آپ 2 دن 3 دن حالات کے مطابق جو بھی چاہے آپ کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو دعوت دینا چاہتے ہیں دے رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو جمعے کی چھٹی ہے، سنڈے کو ان کی ڈیوٹی ہے، جیسے مثال کی آپ جس دن کرنا چاہتے ہیں سب نہیں شامل ہو سکتے. تو ایسی ضرورت کے تحت اگر 2-4 دن بھی انسان کیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے کہ بعض سلف سے منقول ہے کہ 1 ہفتے تک ولیمہ کرتے رہے ہو، لیکن اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ آپ جن لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں، ایک دن میں سب کو سنبھال لینا، کھانے کی کمی، تیاری کی کمی، جگہ کی کمی، مشکلات یا آنے والوں کی کچھ مشکلات ہیں، تو ضرورت کی چیز ہے، اس میں کوئی متعلقہ کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، وَاسْتَغْرَبَهُ،
اور امام ترمذی نے کہا حدیث غریب ہے، حدیث غریب ہے۔ حدیث غریب ہے یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے۔ حدیث غریب حدیث کی اصطلاح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سنن کہیں کہیں گے حدیث صحیح ہے، کہیں کہیں گے حدیث حسن ہے، کہیں کہیں گے حدیث غریب ہے، اور کبھی کبھار کہیں ھذا حدیث صحیح غریب، ھذا حدیث حسن صحیح، تینوں کہہ دیتے ہیں، اس کے مختلف معنی بتائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر صرف غریب کہیں تو وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ صرف حدیث صحیح یا حسن، حدیث غریب، صحیح غریب، حسن غریب نہیں کہتے، بلکہ صرف کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث غریب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو بعض اہل علم نے بہت ہی تتبع کیا، ترمذی پر غور و فکر کیا، کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام ترمذی اگر کسی حدیث کے سامنے صرف کہیں غریب ہے تو حدیث، اس کا مطلب ہے حدیث ضعیف۔ بعض اہل علم تتبع کیا ہے، اور بعض علم کہتے ہیں، اہل علم کہتے نہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث اگر حسن درجے کے جب بھی غریب کہتے ہیں، مطلب ہے کہ لا نعرف الا من وجہ واحد، ہمیں ایک ہی راوی، ایک ہی سند ملی ہے، کوئی دوسری سند یا دوسرا راوی ہمیں نہیں ملا ہے۔ یہ تو امام ترمذی کی بات ہے۔ اور بعض اہل علم نے اچھا کہتے ہیں یہ حدیث غریب کی اصطلاح سب سے پہلے کہتے ہیں امام یحییٰ ابن معین کے بارے میں آتا ہے، یحییٰ ابن معین یا علی ابن مدینی، یعنی امام ترمذی سے پہلے بھی اس طرح کی اصطلاحات موجود تھیں۔ وہ اہل علم جو کہتے ہیں امام ترمذی کی اصطلاح خاص نہیں، اس سے پہلے بھی یہ لفظ موجود تھا۔ ایک محدث گزرے ہیں امام زیلعی، زیلعی صاحب نصب الرایہ، نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، مرغینانی نے ہدایہ لکھی تو اس کے اندر بہت سارے حدیث کا متن نقل کیا کہیں کہیں، لیکن حدیث کا حوالہ نہیں دیا، اور بہت سارے مقامات پر صحابی کا نام ہی نہیں لیا۔ تو اللہ نے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، انہوں نے اس حدیث کی ان تمام احادیث کی تخریج کیا اور مفصل بحث کی جرح و تعدیل کے ساتھ، جس کو مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کے اندر نقل کیا تھا، اور کتاب کا نام رکھا نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ تخریج احادیث میں یہ کتاب ایک مرجع کی حیثیت سمجھی جاتی ہے، لیکن ان کی بھی اصطلاح ہے حدیث غریب، حدیث غریب ان کی خاص اصطلاح ہے۔ کہتے ہیں حدیث غریب یعنی لم اجد ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو، لیکن امام زیلعی کو نہیں ملی، تو یہ بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ امام زیلعی کہتے ہیں حدیث غریب یعنی لم اجد، مجھے حدیث نہیں ملی کس کتاب کے اندر ہے۔ یہ ضعف کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ دوسرے محدثین کا دوسرے تخریجات نہ دیکھ لی جائیں، لیکن یہ
ایک ہے ان کا، یہ واقف ہونا چاہیے لم اجد ہو. اور اسی نصب الراجہ کو ملخص کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور نام رکھا الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ. اور یہ بہت یعنی کیا کہتے ہیں، علماء ہند کے عظیم کارناموں کو جس کو کہا جائے سبقت کیا انہوں نے. سب سے پہلے یہ کتاب ہندوستان میں چھپی ہے، تقسیم سے پہلے یہ کتاب دلی میں دو عالم تھے، شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی اور ان کے بھانجے مولانا محمد یونس جو دارالحدیث رحمانیہ کے استاد تھے، اور مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے انتقال کے بعد مدرسہ نذیریہ جو میاں صاحب کا تھا اس کے بڑے مدرس شیخ الحدیث تھے. ان دونوں ماموں بھانجے نے مل کر کے اس کتاب کو چھپایا، اور آج تک وہی طبع مصور چلی آ رہی، کوئی نیا طبع نہیں ہوا. الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ. چلو، تو امام ترمذی نے کہا یہ حدیث واستغربہ کا مطلب امام ترمذی نے کہا حدیث غریب ہے. یہ بہت سارے اہل علم کہیں گے اخرجہ الترمذی وقال غریب، اور بعض محدثین نے جملہ نہیں استعمال کرتے، اخرجہ الترمذی وقال غریب کے بجائے کہتے ہیں واستغربہ. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا. چلو، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ ماجہ. ایک امام ترمذی نے جس حدیث کو غریب کیا اس کا ایک شاہد ہے. شاہد کیا ہے؟ ایک حدیث جس سند سے مروی ہے، اس سند میں کوئی راوی ہے، ایک ہے یا دو، جس پر کلام ہے، یعنی غیر ثقہ ہے، ضعیف روات میں سے. حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ سند میں جو راوی ہیں ایک یا دو جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعف ہے، ضعیف ہے. لیکن اسی حدیث کا معنی مفہوم کسی دوسری روایت سے، دوسری سند سے اگر ثابت ہو جائے، جیسے یہ حدیث مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، امام ترمذی نے کیا کہا؟ حدیث غریب ہے، یعنی ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اسی مفہوم کی حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. یعنی حدیث زوائد ابن ماجہ میں سے. حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا متن ابن ماجہ میں دوسرے صحابی سے مروی ہے، اس لیے کہیں گے اس شاہد ہے. اب اشارہ کیا کریں ابن حجر؟ گرچہ ترمذی نے ضعیف کہا ہے لیکن حدیث قابل عمل ہے. کیوں؟ دوسرے صحابی سے بھی حدیث مروی ہے جس کو کہتے ہیں شاہد ہے. چل نعم. قال رحمه الله وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري. صفیہ بنت شیبہ، شیبہ بن عثمان حجبی ہیں، حجبی یعنی شیبہ جو تھے مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، سدنۃ البیت تھے، یعنی متولیان کعبہ میں سے تھے. سدنہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ ٹرسٹ.
یہی کہیں گے نا، ذمہ دار یعنی مجاوروں میں سے کہیں، جیسے مجاور کہیں، تو ایک خانہ کعبہ کے جو نگراں دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے انہیں کو حاجبہ بھی کہا جاتا ہے اور انہیں کو صدنہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ یعنی مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ یہ کہتی ہیں اولمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض النساء بمدین من شعیر، نبی علیہ السلام نے اپنی بعض ازواج مطہرات کا ولیمہ کیا، صرف کتنا تھا؟ 2 مد جو شعیر، 2 مد۔ ایک یعنی اتنا مختصر تھا۔ مد اصل میں مد ہے ایک آدمی اپنا ہاتھ اس طرح سے کرے، متوسط درجے کا ہاتھ ہو۔ اب اس طرح متوسط درجے میں جتنا آپ کھجور بھر جائے، اناج غلہ ہو، یعنی فل ہو جائے، ایسا نہیں کہ اندر ہی تک رہ جائے، بھر ہو جائے کہ اب اس سے زیادہ لیں گے تو وہ گرے گا، تو اسی کو مد کہا جاتا ہے۔ مد مدہ، ہاتھ پھیلا، ایسے نہیں ہاتھ پھیلائیں گے تو یہ جتنا بھر جائے اس کو کہا جاتا ہے مد۔ 2 مد جو تھا اسی کو آپ نے ولیمے میں کھلا دیا۔ اب کچا تو نہیں کھلایا ہوگا، جس طرح سے چنا وغیرہ بھونا جاتا ہے نا، ایسے جو شعیر جو ہوتا ہے وہ بھی بھونا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، کچھ نمک اور بڑا لذیذ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے علاقے میں چاول جیسے آٹا بنایا جاتا ہے، تو ایسے ہی اس وقت کھانے کا اپنا رواج تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ولیمہ تو کیا، لیکن اتنی سادگی کے ساتھ۔ اشارہ کر رہے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں نقل کر کے اشارہ کریں کہ ولیمے کے لیے کوئی بہت مال دولت، بہت کھانا، یہ ساری چیزیں مشکل ہیں۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ولیمے میں گئے تو کتنا کھاتا؟ 130 ڈشیں۔ کتنا؟ وہ کافی وغیرہ سب الگ ہے، پان الگ ہے، کافی الگ ہے، چائے الگ ہے، اور سب الگ۔ پاگلوں کی دنیا ہے، سمجھیے نا۔ بس پیپر میں آ گیا، اعلان ہو گیا بھائی، ہاں ارے کیا غضب کی دعوت کی بیٹے کی، اللہ اکبر۔ یہی سارا رسم و رواج انسان اب اس سے جو مالدار ہو گیا اس کے ٹکر کا، اب وہ سوچتا ہے اس سے کم اگر ہم نے بیٹے کے ولیمے میں خرچ کیا تو ہماری انسلٹ ہے، اگر 130 ہے تو ہمیں 140 ضرور کرنا ہے۔ اسی کو کہتے الہاکم التکاثر، تفاخر، تکاثر، یہی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے جو اتنی رسم و رواج نہ کرے، کہ اسلام نے جو وسعت دی ہے، آسانی کی ہے، وہ آفت میں تبدیل ہو جائے۔ آفت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ ان الدین یسر، دین اسلام ہے۔ آج اللہ اکبر، انسان اب آپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ 2 سال سے شادی رکی ہوئی ہے، کتنے سے؟ 2 سال سے شادی رکی ہوئی ہے، یہ خلیج میں رہتے ہیں، اب اپنے ہی آگے ہیں، بر صغیر ہند پاک کے 2 سال سے شادی رکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے کہ شادی حال کیسے ہونا چاہیے۔ 2 سال سے شادی رکی ہوئی ہے، صرف بات ہے کہ ہاں شادی حال جو پوچھا ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو سوچو، یہی ساری بلائیں۔ پھر کہتے ہیں بھائی اسلام بہت مشکل ہو گیا ہے،
اسلام تو آسان تھا، تم نے رسم و رواج کے ذریعے اس کو کیا کر دیا؟ مشکل بنا دیا۔ تو سب کے لیے بخاری کی روایت 2 مد چاول تھا، شعیر جو تھا، نبی علیہ السلام اسی میں ولیمہ کر دیا۔ اب آگے ذرا دیکھیں اس سے زیادہ آسانی پڑھو۔ قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه انه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینة 3 ليال یبنى علیہ بصفیة فدعوت المسلمین الى ولیمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فألقي عليه التمر والأقط والسمن متفق علیہ واللفظ البخاری۔ نبی علیہ السلام کہیے کہ جن عورتوں سے شادی کیا حسب نسب کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تھی، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور نبی علیہ السلام شادی سے پہلے جبرائیل امین حضرت عائشہ کی شکل اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے تھے بار بار، یعنی اتنا اونچا مقام مرتبہ۔ مال دولت پوش اور منصب کے اعتبار سے ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جوہریہ بھی تھی، لیکن ان کا جو مقام مرتبہ انہی کی قوم میں بہت اونچا تھا۔ کیوں؟ حوی بن اخطب کی بیٹی تھی اور یہ یہودیوں کا سردار تھا، سردار تھی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، شہزادی تھی۔ جب ان کے باپ وغیرہ سب لے کے وہاں بھگ گئے، جلا وطن ہوئی اور خیبر میں جا کے آباد ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب مغانم کثیرہ بہت اچھی فتح کرے گا، وہ خیبر کی فتح تھی۔ خیبر پر چڑھائی کی، یہودی شکست کھائے، ہتھیار ڈال دیے، اور نبی علیہ السلام نے جو غلام تھے غلاموں کو تقسیم کیا، بہتوں کو آزاد کیا۔ حوی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وادیوں میں جو گرفتار ہوئی تھیں انہیں یہ بھی تھی۔ یہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، لیکن تقسیم ہوئی تو ایک عام قسم کے صحابی تھے، ان کے نصیب میں گئی، ان کے نصیب میں گئی۔ نبی علیہ السلام ان کی عزت افزائی، ان کے منصب، ان کے مقام کو ثابت کرتے ہوئے بدل لیا، ان کو اور دے دیا راضی کر کے، اور یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی باندی بن گئی۔ اب باندی بن گئی تو بڑا یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ کے رسول اس کو باندی بناتے ہیں کہ بیوی بناتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ جب گرفتار ایک جگہ رکھی گئی جہاں مرد لوگ تھے تو نبی علیہ السلام نے ان پر چادر ڈلوا دیا، یعنی حجاب کروا دیا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام ان کو اپنی بیوی بنائے گے۔ پھر نبی علیہ السلام آزاد کیا، ان کی دلجوئی کے لیے ان سے شادی کر لی۔ طائف خیبر میں سارا نظام
مرتب کر دینے کے بعد جب واپس لوٹے تو کہتے ہیں فارغ ہوئے تو قد اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ 3 لیال، خیبر سے آپ مدینہ واپس آنے لگے تو راستے میں آپ نے ولیمہ کیا، شادی ہوئی اور نبی علیہ السلام ولیمہ کیا۔ ولیمہ کہاں کیا؟ مکے اور مدینے کے درمیان۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو حکم دے جاؤ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اللہ کے رسول کے ولیمے میں شامل ہوں۔ فدعوت المسلمین الی ولیمۃ، جا کر کے ہم نے اعلان کیا بھائی نبی علیہ السلام نے شادی کر لی ہے صفیہ سے اور سب کو ولیمے میں دعوت دی جا رہی ہے۔ آنے لگے لوگ ولیمے میں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ولیمے میں حضرت انس مالک کہتے ہیں جو اللہ کے ولیمہ کیا فما کان فیہ من لحم، گوشت نہیں تھا، مٹن چکن فش کچھ نہیں تھی، ہمارے تو ہی ہوگا نا، سب الگ، کچھ نہیں تھا۔ فما کان فیہ من خبز، روٹی نہیں تھی، لا گوشت نہیں تھا۔ وما کان فیہ الا ان امر بالانطع، نبی علیہ السلام نے بس نطع بچھانے کا حکم دیا۔ نطع عام طور پر آج بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، یہ چمڑا جو ہوتا ہے بڑے جانور کا، چھوٹے کا، تو بڑے جانور کے دباغت وغیرہ کو سکھا کر کے اس کو بچھاتے تھے، اور آج بھی کہیں فیشن تو بچھایا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کے پاس تھا، وہ لیٹنے میں کام آتا، کھانے میں کام آتا، بیٹھنے میں کام آتا، بچھا دیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا بچھاؤ اس کو، سب بچھا دیا گیا۔ فألقي علیہ التمر، کھجور رکھ دیا گیا، پنیر رکھ دیا گیا اور گھی رکھ دیا گیا، چلو ولیمہ ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ کتنا آسان تھا۔ اور یہاں تو سیٹ کرنے میں لگ جائے گا کہ ہاں کیسے کرنا ہے، ساری مشکلات ہم نے اور اپنے اوپر پال رکھی ہے۔ سب بچھایا اور سب لوگوں نے جس کے ہاتھ میں جو آیا سمجھ گے نا، کھجور لیا، گھی سے لیا، جو اٹھایا، پنیر مل گیا، بھائی کیا ہے، یہ سمجھ جاؤ کہ ہاں بس 2-4 قسم کے بسکٹ رکھ دیے گئے، چائے کافی رکھ دی گئی، بھائی ولیمہ ہو رہا، بات ہو تو اسی پر۔ لیکن اس پر نہ کرنے والوں کو اطمینان ہوگا اور نہ کھانے والوں کو، یہ تو کیا ولیمہ ہے کہ تماشا ہے؟ اگر انسان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اس طرح نبی علیہ السلام کی سنت پر اسوہ سامنے رکھا جاتا، اللہ نے آپ کو دیا کھائے پیئیں لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ہم غریب ہیں، آپ سیٹھ آدمی ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے حساب سے ولیمہ کریں، آپ سیٹھ ہیں تو اچھا طرح سے کریں، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تفاخر نہ ہو، نیت ہماری اچھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، لیکن لفظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ نعم۔ قال رحمه الله وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف۔ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن راوی کیا کہتے ہیں، ایک آدمی سے تو ہم نے روایت کیا لیکن وہ عام نہیں تھا بلکہ کیا تھا، صحابی تھا۔
صحابی اگر مجہول ہے تو حدیث ضعیف نہیں ہوگی. کیوں؟ الصحابہ کلہم عدول. صحابہ پر جرح نہیں کی جائے گی کہ یہ ایسے صحابی ہیں ان کی روایت قبول کی جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی، قبول کی جائے گی. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، حنفی مذہب میں اصول فقہ میں جو یہ قاعدہ پیش کیا جاتا ہے، سنا ہوگا کہ صحابی اگر غیر فقیہ ہے، کیا ہے یہ بڑی اہم چیز یاد رکھنا، حقیقت نہیں لوگ سمجھتے. اگر حدیث روایت کرنے والے صحابی کیا ہیں؟ پوری سند صحیح بخاری مسلم کی ہو، اصح الاسانید ہو، لیکن صحابی جو ہے وہ کیا؟ غیر فقیہ. تو اگر ہمارے ائمہ کے اجتہاد کے خلاف حدیث ہوگی تو حدیث کو رد کر دیں گے. کیوں؟ صحابی غیر فقیہ تھے. آج اصول فقہ میں کتاب عبارت موجود ہے، نور الانوار وغیرہ میں ہر جگہ موجود ہے. تو یہاں اس کی حقیقت سمجھیں. کیا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا قانون پاس کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی تصور ہے کر سکتا ہے؟ جس ذات نے کہا دیکھو اترکو قولی، میرے سارے قول جو حدیث سے ٹکرائے رد کر دینا، اور جس کا یہ قول نقل کیا جائے، اگر اللہ کی کتاب و سنت کی بات ہے علی العین والراس، صحابہ کی بات ہے علی العین والراس، تابعین کی بات آئے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کسی کی بات آتی ہے تو نحن رجال وہم رجال. کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عالم کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں آپ کہ صحیح ہوگا؟ یہ قول اصل میں نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، نہ ابو یوسف کا ہے، نہ امام محمد کا ہے، نہ امام ظفر کا ہے. ان میں سے کسی امام مجتہد کا یہ اصول نہیں ہے. سب کا اصول کیا ہے کہ حدیث آ جائے تو کسی بھی امتی کا قول حدیث کے سامنے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اصل میں عیسیٰ بن ابان ایک عرصے کے بعد یہ معتزلی تھی. کیا تھے؟ معتزلی تھا. یہ مشکل آئی، جو غلطی پریشانی ہوئی کہ جو عقیدے اور منہج کے اعتبار سے وہ معتزلی یا خوارج تھے جن کے اندر انحرافات تھا، لیکن اگر وہ فروعات میں کسی امام کو ماننے والا تھا تو لوگوں نے اس بنا پر اس کو بھی اپنا سمجھ لیا. حالانکہ صرف فروعات میں امام صاحب کو مان لے، عقیدے میں نہ مانے، منہج میں نہ مانے، کتنا کیسے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کا دامن بالکل پاک. یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ عیسیٰ بن ابان کا. چلو، تو بات چل رہی تھی، تمام امت کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی تابعی سکا ہے، اس نے کہا حدثنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألت رجلا عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حدیث صحیح مانی جائے گی گرچہ صحابی کا نام مجہول ہو. کیوں؟ الصحابہ کلہم عدول. صحابی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہاں تک کہ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں جہاں کہہ دوں اللہ کے رسول نے فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے سب اللہ کے رسول سے سنا ہے. کبھی ایک صحابی دوسرے صحابی سے سنتے تھے. آپ لوگ جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی روایات کہتے ہیں اللہ کے رسول نے روایت کیا.
لیکن جس مجلس میں اللہ کے رسول نے بیان کیا عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے. قصہ معلوم ہے نا کیوں؟ کہتے ہیں روزانہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آنا ناممکن تھے، کیوں؟ دور تھے. تو ہم کیا کرتے تھے، ایک پڑوسی تھا اس کے ساتھ طے کر رکھے تھے ایک دن تم جاؤ اور ہم تمہارے دیکھ بھال کریں گے کاروبار کی، اور دوسرے دن میں جاؤں گا تم دن بھر جو سننا شام کو آنا تو ہم کو بتا دینا. کتنی حدیثیں ایسی. تو اس لیے دوستو الرجل ہے اللہ کے رسول کے کسی صحابی، ایک صحابی نے ہم سے بیان کیا. اب کون صحابی ہے ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اذا اجتمع، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اجتمع داعیان، جب دو دعوت دینے والے مل جائیں، یعنی ایک ہی دن کی دعوت دونوں دے رہے ہیں، ایک نے دعوت دیا دوسرے نے بھی دعوت دی، دعوت ایک ہی دن ہے اور دعوت دینے والے دو ہیں، ہو سکتا ہے دو علاقے میں ہوں یا پاس پڑوس کے ہوں. تو اللہ نے فرمایا فاجب اقربہما، تو ان دونوں میں جو قریب ہوگا، جس کا دروازہ قریب ہوگا اس کی دعوت کو قبول کر لینا، اور جس کا دور ہوگا اس سے معذرت کر دینا. اور اگر سیٹ ہو سکتا ہے ایک کا دوپہر کا ہے دوسرے کا شام، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہی وقت دونوں کی دعوت ٹکرا رہی ہے اور دونوں جگہ میں سے ایک ہی جگہ جا سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس کا دروازہ قریب ہوگا، ایک ہے ماشاءاللہ گھر تو ملا ہوا ہے لیکن اس کا دروازہ پیچھے ہے، ہوتا ہے نا ایسے، ہے دروازہ پیچھے ہے، اور دوسرا جو ہے آپ دروازے سے نکلتے لیفٹ رائٹ کسی اور کا دروازہ ہے، پیچھے دروازے والے اندر سے دیوار ملی ہے، اس کی دیوار ملی ہے، لیکن یہاں دروازے کے کیوں دیوار سے ملاقات نہیں ہوتی، الگ الگ. اور یہ جو ہے بیچارہ دروازہ 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اسے سامنا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کو ترجیح دینا اور اس سے معذرت کر دینا. فَإِن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ، لیکن اگر دونوں میں کچھ آگے پیچھے ہو گئی، جو پیچھے دروازہ ہے اس نے کل سے دعوت دے رکھی ہے اور بازو والا آج بتا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ کس کی دعوت قبول کر رہا ہے؟ اس نے فجر میں بتا دیا اور اس نے ظہر میں دعوت دی کہ بھائی رات کو ذرا کھانے کی دعوت میں نے کی ہے. جس کا دروازہ قریب تھا اس نے ظہر میں بتایا، اور جس نے پیچھے کا دروازہ ہے دور اس بیچارے نے پہلے بتایا. تو معذرت کر دیں، جہاں آگے پیچھے ہو اس طرح سے کر لیں. فاجب الذی سبق، اس حدیث کو روایت کیا ابو داؤد نے، اس کی سند ہے وہ سند میں ضعف ہے، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. ٹائم ہے بھی. یہ ولیمے کی احادیث یہاں مکمل ہو گئی ہیں. اب یہاں سے ولیمے کی مناسبت سے کچھ کھانے پینے کے آداب ہیں جو بڑے اہم ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے. کھانے پینے کے آداب. تو حالانکہ بلوغ المرام میں کتاب الآداب مستقل باب آئے گا کھانے پینے کا، لیکن ولیمہ میں جو کھانا کا نام ہے تو اس لیے کچھ احادیث اور بہت سارے کھانے پینے کے آداب باب الولیمہ میں ذکر کیا اور کئی حدیثیں یہاں نقل کر دی ہیں. تو انشاءاللہ اب کھانے پینے کے آداب اگلے ہفتے. اس سے پہلے کسی کا ولیمہ تو ہے نہیں، کیا ہے کوئی پروگرام؟ چلو نہیں ہے انشاءاللہ، اس لیے اس کو تاکہ مستقل حدیث رہے.
سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.